لڑکی ہے وہ چاہے سمجھ رہی ہے کہ آپ ٹھرکی ہیں. میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں ٹھرکی ہوں. مجھے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو مولانا صاحب کوئی نشہ وغیرہ بھی کرتے ہیں, شیشہ وغیرہ پیتے ہیں؟ میرے جیسا خوبصورت پر رونق سرخ چہرے والا, جس کے چہرے پہ سرخی بھی ہو اور سفیدی بھی ہو, اور خواتین کے لیے بھی بڑا پسندیدہ چہرہ ہو, اور جی. نوجوان نسل کے لیے بھی, تو وہ نشہ ہی نہیں ہوتا. کہ ہر وہ خوش نصیب جو چاہتا ہے کہ مفتی عبدالقوی صاحب کی طرح خواتین اس کو اہمیت دیں, تو وہ دونوں سبق یاد کر لے, احترام اور اعتماد. السلام علیکم, دس از می ارشما اوور ہیئر اینڈ ویلکم ٹو اسٹار ٹاکس ود ارشما مریم. آج کے جو میرے ساتھ گیسٹ ہیں ان کا نام ہے مولانا کوی. ان کو کون نہیں جانتا. سو ہیلو مولانا صاحب, کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. اللہ کا بڑا فضل ہے, اور پہلے نمبر پہ تو میں آپ کو مبارک پیش کرتا ہوں کہ میرے نبی رحمت کے زمانے میں دوف ہوتا تھا, آپ یہاں ڈھول بجا رہی ہو. تو معنی یہ ہے کہ کوئی اگر آدمی پوچھے مجھ سے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ دوف بجانا اور آج کے زمانے میں ڈھول بجانا شرن درست بھی ہے, اور اس کے ساتھ نبی رحمت کے زمانے کی ایک سنت ہے جس کا تسلسل. تو اس لیے آپ کو مبارک دیتا ہوں جی, تھینک یو. کہ آپ جناب اپنا اعلنوا ولو بالدف میرے نبی رحمت کا فرمان ہے. تھینک یو. مولانا صاحب آپ نے تو بات کر دی, اور کمنٹ سیکشن میں اب لوگ فتویٰ اسکواڈ شروع ہو جائے گی آپ کی اس بات پہ. دیکھیں میری بات سنیں, جب میرے نبی رحمت نے 53 سال زندگی گزاری مکے میں, کل 104 لوگ تیار ہوئے. آپ پڑھ لیں کہ مکے کی آبادی کتنی تھی. بات یہ ہے کہ کمنٹس کو میں نے نہیں دیکھنا, نہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مفتی عبدالقوی صاحب ہر کال تیسری چوتھی گھنٹی پہ اٹھاتے ہیں. جی. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب مفتی صاحب آپ کے دعوت پہ آئے, کوئی گن مین نہیں ہے, کوئی ڈنڈا بردار نہیں ہے, کوئی آگے, جب قوم میرے ساتھ کھڑی ہے. جی. جہاں میں جاتا ہوں, صرف 3 دن پہلے کی بات بتاتا ہوں کہ ملتان میں ایک بڑا پروگرام تھا. جی. سابق وزیر اعظم صاحب بھی تھے, سابق گورنر صاحب بھی تھے, سابق MNAs بھی تھے, موجودہ بھی تھے. تو قوم تو میری طرف تھی. میں سٹیج کے سامنے کھڑا ہو گیا تاکہ پتہ چلے ہر ایک کو کہ کوئٹہ سے آنے والا, خیبر پختونخوا سے آنے والا, میرے پنجاب سے آنے والا. ابھی میں سندھ سے ہو کے آ رہا ہوں, 3 دن کے لیے گیا تھا, 10 دن, 2 درجن سے زیادہ اجرک. میں نے ان سے مذاق کیا, بھائی جتنے میرے نکاح ہیں مجھے اتنے اجرکیں پہناؤ گے. کوئٹہ میں جن کے آپ مہمان تھے, منان صاحب, ان سے آپ کا ریلیشن کیسا ہے؟ دیکھیں جی, منان صاحب سے کی میری ملاقات صرف 2 دفعہ ہوئی. اچھا. پہلے دن ہوئی, ماشاء اللہ کیا ان کا جناب دسترخوان ہے. جو خوش نصیب چلغوزے اپنے ہاتھ سے چھیل چھیل کر جی مفتی عبدالقوی صاحب کو کھلائے, جی تو اس قوم پہ میں راضی نہیں ہوں. جی. پھر اس کے بعد دوسرے دن جناب پھر انہوں نے پروگرام رکھا. میرے خیال میں پٹھانوں کے مزاج کے مطابق انہوں نے جو مٹن کا گوشت تھا وہ کم از کم 6 شکلوں میں بنایا. اور کل جناب مجھے کہہ رہے تھے بھی میں کراچی جا رہا ہوں تو آپ کراچی آ جائیں. قوم میرے ساتھ کھڑی ہے, قوم مجھ سے پیار کر رہی ہے. اور سب سے میری بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ پیسہ پٹھان کے پاس ہے, میری محبت بھی پٹھان کے پاس ہے. اور ایک جملہ تمہارے پروگرام کو وائرل کرنے کے لیے, خان کی جمع ہے خوانین, خاتون کی جمع ہے خواتین, صرف ایک نقطے کے فرق ہے. جی. تو خوانین بھی میرے ساتھ, خواتین بھی میرے ساتھ. تو آپ کو منان کا کھانا, ان کا پروٹوکول دینا آپ کو بہت پسند بہت پسند ہے. اور پھر وہ آپ کو پتہ ہے پٹھان لوگ ہوں تو پھر اکیلا کھانا تو نہیں ہوتا نا. جی بالکل. جس نے بھی فون کیا اس نے کہا مفتی قوی صاحب آ رہے ہیں. ماشاءاللہ ایک دن بھی 10 12 15 لوگ تھے, اگلے دن بھی 10 12 15 20 لوگ تھے. اب مجھے دعوت دے رہے ہیں کہ چمن آئیں, تو انشاءاللہ پروگرام. پارٹیز بھی کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں مجھے پارٹیز کرنے کی کیا ضرورت ہے. اب آپ نے اگر مجھے دعوت دی جی, اور آپ کا میرا 2015 سے ایک تعلق ہے, جی, اس کے بعد میں اب آپ کے تعلق کو دیکھوں گا یا یہ دیکھوں گا کہ مجھے جب پارٹی پہ بلا رہی ہیں تو وہ پارٹی صحیح ہے یا غلط ہے. یقیناً آپ کا پتہ ہوگا کہ مفتی صاحب کو جب میں بلا رہی ہوں جی, تو پارٹی ٹھیک ہونی چاہیے. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے. جی, میں نے تو آپ کے اس تعلق کی وجہ سے آپ کے پاس آنا ہے جی. جو کم از کم 11 سال پرانا ہے. لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب جہاں جاتے ہیں وہاں نیا چاند چڑھا آتے ہیں, ایسا اچھی ایسا بات ہے, کچھ ہے؟ اچھی بات ہے, اچھی بات ہے. دیکھیں نا, چاند چڑھانا, اور لوگ کہتے تھے فلاں مفتی صاحب جو ہے وہ چاند دیکھتے ہیں اور مفتی عبدالقوی صاحب چاند چڑھاتے ہیں. جی, تو چاند چڑھانا تو اچھی بات ہے, اچھی اللہ بات کی ایک ہے. بڑی نعمت ہے چاند. پھر چاند کی خوشخبری اچھا. ہمارے عرب کے اندر اور اسلام کے اندر, تو جب چاند
دیکھا جاتا تھا، اور جو خوشخبری سناتا تھا کہ آج چاند عید الفطر کا، عید الاضحیٰ کا نظر آ گیا ہے، تو اس کے لیے وہی ڈھول بجایا جاتا تھا جو تم جی بجاتی ہو. جی. تو مانا یہ ہے کہ چاند چڑھانا تو اچھی بات ہے. تو مولانا صاحب کوئی نشہ وغیرہ بھی کرتے ہیں، شیشہ وغیرہ پیتے ہیں؟ ابھی میں نے آپ کا ایک پوڈ کاسٹ دیکھا، بڑی انفارمیشن ہے آپ کو. انفارمیشن اور بات ہے. جی اب دیکھیں نا، میرے جیسا خوبصورت، پر رونق، سرخ چہرے والا، جس کے چہرے پہ سرخی بھی ہو اور سفیدی بھی ہو، اور خواتین کے لیے بھی بڑا پسندیدہ چہرہ ہو، اور جی. نوجوان نسل کے لیے بھی، تو وہ نشہ ہی نہیں ہوتا. مولانا صاحب، آپ شوگر ڈیڈی بھی ہیں جو خواتین آپ کے ارد گرد اتنی پھرتی ہیں؟ دیکھیں محترمہ، بات یہ ہے کہ ایک بات ذہن میں رکھیں، جی آپ کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. جی میرا بیٹا جو ہے نا، ماشاء اللہ، وہ عید الاضحیٰ سے 1 مہینہ پہلے جانور لے آنا شروع کر دیتے ہیں. جی. سب سے اعلیٰ جو بکرا ہوتا ہے وہ میرے لیے لاتے ہیں. 100، 125، 150. الحمدللہ میرا خاندان بڑا ہے، اور سب حافظ قرآن ہے اور دین والے ہیں. ہاں، جس وقت مجھے بلاتے ہیں نا عید والے دن، جو اس کے اگلے دن، کہ نانو آئیں، ابو آئیں، تو میں دیکھتا ہوں وہ میرے چھوٹے چھوٹے نواسے اور پوتے 1 مہینے کی سنگت کی وجہ سے ان کے آنکھوں میں آنسو ہوتے. اوہو. جب مفتی عبدالقوی صاحب خواتین کا احترام بھی کریں، جب تم نے مجھے کہا کہ آپ نے جناب لاہور آنا ہے، حالانکہ میں ملتان میں بیٹھا تھا، ملتان میں تھے آپ؟ تو آپ کے احترام میں آیا ہوں نا. بالکل آپ آئے ہیں. جب خواتین کو آپ احترام دیں گے، اور ایک اور لذت کی بات بتاؤں، جی میرے نبی رحمت نے ابو بکر، عمر، عثمان کے لیے چادر نہیں بچھائی. کتنا بڑا مقام ہے ان حضرات کا. کس کے لیے بچھایا؟ کہ یہ میری رضعی بہن ہے، یہ جو میری والدہ تھی حلیمہ سعدیہ، اس کے قبیلے سے ہے. یہ کون ہے؟ میری بیٹی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا. بات یہ ہے کہ یہی ماٹو ہے میرا، خواتین کا احترام، 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 احترام. اور میں چونکہ تازہ سن سے آیا ہوں، تو خواتین کا اس لیے جناب احترام کے بعد مجھے جو جواب ملتا ہے، اس کا نام ہے اعتماد، اعتماد، اعتماد اور اعتماد. اور میں نوجوان نسل کو کہوں گا تمہارے توسط سے کہ ہر وہ خوش نصیب جو چاہتا ہے کہ مفتی عبدالقوی صاحب کی طرح خواتین اس کو اہمیت دیں، تو وہ دونوں سبق یاد کر لے، احترام اور اعتماد. تو وہ کیسے ڈیولپ ہوگا؟ احترام اور اعتماد جو ہے وہ کیسے بلڈ اپ ہوگا؟ زندہ باد. اس کا جواب سیدنا علی عطا فرما کے گئے. کیا؟ بول اتنے سونے بولو، مزہ آ جائے. چہرے پہ مسکراہٹ رکھو. یہ 2 نعمتیں تمہارے پاس بھی ہیں. تیسرا یہ ہے کہ ذہن مثبت رکھو، یہ نعمت بھی تمہارے پاس ہوگی. تو معنی یہ ہے کہ جب احترام بھی ہوگا، اعتماد بھی ہوگا، زبان بھی میٹھے انداز سے ہوگی، بول بھی اچھے ہوں گے، چہرے پہ مسکراہٹ بھی ہوگی، اور گفتگو بھی مثبت ہوگی، تو پھر مجھے بتاؤ کہ مفتی عبدالقوی صاحب کا احترام کیوں نہیں ہوگا؟ آپ کا ویژن تو کلیئر ہے، آپ نے اعتماد بھی بنا لیا، رسپیکٹ بھی اگلے کو دے دی، لیکن اب ایک لڑکی ہے، وہ چاہے سمجھ رہی ہے کہ آپ ٹھرکی ہیں. نہیں، دیکھیں سمجھنے کے لیے اب مجھے بتاؤ، میں ایک بڑی نازک بات کر رہا ہوں. جی میرا خیر کا داماد آتا ہے، جی جس کی کھوپڑی مثبت ہوگی وہ کہے گا جی داماد اور بیٹا سبحان اللہ. جی اور سب سے محبوب کون ہوتا ہے؟ بیٹا. معنی یہ ہوا کہ بیٹی بھی رحمت اور داماد بھی رحمت. جی. اور اللہ معاف فرمائے، بہت ساری ایسی قومیں میرے پاکستان میں ہیں جو داماد کا تعارف کرائیں گے تو وہ اللہ حفاظت فرمائے میری زبان کی بھی اور آپ کی زبان کی. خواتین کا احترام کا نام اگر ٹھرک ہے اور ٹھرکی ہوں، تو میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں ٹھرکی ہوں. مجھے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ خواتین میرے اوپر اعتماد کر رہی ہے، خواتین کا میں احترام کر رہا ہوں. اگر کوئی گدھا سمجھتا ہے کہ اس کا نام ٹھڑک پن ہے تو میں کرتا ہوں. جی ٹھیک ہے.